السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ترکی میں صدارتی انتخاب کے فیصلہ کن دوسرے مرحلے کا انعقاد تقریباً یقینی ہے، جبکہ تھائی لینڈ میں لاکھوں نوجوان ووٹروں کی حمایت یافتہ موو فارورڈ پارٹی نے عام انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ ان انتخابات کی تازہ ترین صورتحال بھی آج کے بلٹن میں سنیے گا، لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں پاکستان کی صورتحال سے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج جاری ہے۔ احتجاج میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اسٹیج پر موجود ہیں۔ احتجاج میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے کارکنان بھی موجود ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں ان کے موقف کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی جماعت کو مبینہ طور پر سپورٹ کرنے پر احتجاج کے لیے ملک بھر سے قافلے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ احتجاج کرنے والے مظاہرین نے مختلف بینرز اور پوسٹرز اکٹھا رکھے ہیں، جن میں موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف نعرے درج ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی چیف جسٹس کے خلاف اس کے عہدے پر ہوتے ہوئے اس طرح کا احتجاج کیا جائے۔ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 اور دفعہ 245 نافذ ہے۔ ریڈ زون میں پولیس، فرنٹیئر کور اور رینجرز کے اہلکار تعینات ہیں، جبکہ دفعہ 245 کے تحت اہم عمارتوں کی سیکیورٹی پر فوج مامور ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جس انداز میں سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ وکیل پی ٹی آئی علی ظفر نے کہا کہ 14 مئی گزر چکا ہے اور آئین کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ نگراں حکومتیں اب غیر آئینی ہو چکی ہیں۔ عدالت اپنے فیصلے پر عمل کروائے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فیصلہ حتمی ہو جائے پھر عمل درآمد کرائیں گے۔ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ وسائل دیں، انتخابات کروا دیں گے۔ عدالت نے فریقین کو مذاکرات کا مشورہ دیا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ بہت کوشش کر کے فریقین کو میز پر لائے تھے اور فریقین میں کافی حد تک اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ کچھ وقت اور مل جاتا تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا۔ چیف جسٹس نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کرتے ہوئے وفاقی حکومت، کے پی حکومت اور پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک میں پچھلے ہفتے کرائے گئے اسمبلی انتخابات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کانگریس پارٹی نے نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے پارٹی کے سرکردہ لیڈروں میں دوڑ جاری ہے۔ ان انتخابات میں کانگریس نے 224 میں سے 126 نشستیں حاصل کر کے ایوان میں قطعی اکثریت حاصل کر لی ہے۔ ریاست میں موجودہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کو ان انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسے صرف 65 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس تناظر میں بھارت کے سیاسی حلقوں میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ان انتخابات کے نتائج ملک میں سن 2024 میں ہونے والے عام انتخابات پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ بنگلہ دیش اور میانمار میں سمندری طوفان موقع سے کئی علاقوں میں تباہی ہوئی ہے، جبکہ 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ میانمار میں حکومت نے 700 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق سمندری طوفان سے 300 گھر تباہ اور 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کاکسس بازار کا علاقہ اس طوفان سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں روہنگیا مہاجرین آباد ہیں۔
اطلاعات کے مطابق بھارت نے نئی دہلی میں افغانستان کے سفارت خانے کا چارج سنبھالنے کی اجازت دے دی ہے اور طالبان کی وزارت خارجہ نے قادر شاہ کو سفارتی مشن کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ قادر شاہ گزشتہ چند سالوں سے بھارت میں سفارت خانے کے سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد نے پاکستان میں سیاسی پیش رفت میں اپنی دلچسپی جاری رکھتے ہوئے پاکستانی عوام پر زور دیا ہے کہ اگر ان کے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنی تباہ کن پالیسیوں کو بڑھاتی ہے تو وہ فیصلہ کن، واضح لیکن غیر متشدد سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ انہوں نے سلسلہ وار ٹویٹس میں موجودہ آرمی چیف کے استعفے اور انتخابات کی تاریخ طے کر کے معاملات کو پٹڑی پر ڈالنے کے مطالبے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے زلمے خلیل زاد کے اس بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ترکی میں پہلے راؤنڈ کے ووٹوں کے اعداد و شمار کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ دوسرے انتخابی مرحلے میں ہوگا۔ صدر رجب طیب ایردوان نے پیر کے روز اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ اکثریت حاصل کر لیں گے، جبکہ ان کے سب سے بڑے حریف کمال کلچدار اولو نے کہا کہ دوسرا راؤنڈ وہ جیت جائیں گے۔ ایردوان 20 سال سے برسر اقتدار ہیں اور انہوں نے توقع سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر بھی وہ اتوار کے روز انتخاب جیتنے کے لیے درکار 50% کی مقررہ حد تک ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ سپریم الیکٹورل بورڈ کے سربراہ احمد ینر نے نمان نگرو کو بتایا کہ 99.4% سے زیادہ بیلٹ باکسوں کی گنتی کے ساتھ ایردوان 49.4% ووٹوں کے ساتھ آگے رہے اور کلچدارولو کو 45% ووٹ ملے۔ کچھ اوورسیز بیلٹس کی گنتی ابھی باقی تھی۔ رن آف الیکشن اگر ضروری ہوا تو 28 مئی کو ہوگا۔ ایردوان اور کلچدارولو دونوں کا دعویٰ ہے کہ یہ انتخابات ملک کی تاریخ میں سب سے اہم ہیں۔ جمعے کو اپنی آخری انتخابی تقریر میں ایردوان نے امریکی صدر جو بائیڈن پر الزام لگایا کہ وہ انہیں انتخابات کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ انتخابات میں فریق نہیں بنتا۔ ماسکو کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات اور جمہوریت پر تشویش کی وجہ سے ترکی اور اس کے روایتی مغربی اتحادیوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ کلچدارولو ترکی کے مغربی اتحادیوں کے ساتھ دوبارہ اچھے تعلقات کا عزم رکھتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں لاکھوں نوجوان ووٹروں کی حمایت یافتہ موو فارورڈ پارٹی نے عام انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ قبل ازیں انتخابی سروے نے بتایا کہ پوا تھائی پارٹی کو اکثریتی نشستیں حاصل ہو گئی ہیں، لیکن حیرت انگیز نتیجے میں موو فارورڈ پارٹی کو پوتھائی کی 141 کے مقابلے میں 151 نشستیں حاصل ہو رہی ہیں۔ موو فارورڈ پارٹی کے رہنما پیتا لمجارینین رات نے پیر کو کہا کہ ان کی پارٹی تھائی لینڈ کی اگلی حکومت کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ ملک کے اگلے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ تھائی نوجوانوں کی جانب سے موو فارورڈ پارٹی کی حمایت کرنے کی ایک اہم وجہ تھائی لینڈ کی بادشاہت میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ کے شاہی خاندان پر تنقید کی ممانعت معافی چاہتا ہوں۔ تھائی نوجوانوں کی جانب سے موو فارورڈ پارٹی کی حمایت کرنے کی ایک اہم وجہ تھائی لینڈ کی بادشاہت میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ کے شاہی خاندان پر تنقید کی ممانعت اور مجرموں کو بھاری قید کی سزا دینے والے قانون میں ترمیم کے عزم کا اظہار ہے۔ برطانیہ نے پیر کو یوکرین کے لیے نئے فوجی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ نئی امداد میں سینکڑوں فضائی دفاعی میزائلوں کے ساتھ ساتھ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون بھی شامل ہیں۔ یہ اعلان ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے وزیر اعظم رشی سوناک سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ کیمرہ مین قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔